کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے، اگر فرائض و واجبات کا پابند نہیں ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جی شیخ ہیں تو یہ جو پیر ہیں تو یہ جو مقتدا ہیں، بھلے وہ اس کو دنیا علامہ فہامہ کہے، بھلے دنیا اس کو مولوی کہے، بھلے دنیا اس کو مفتی کہے، عالم جو کچھ مرضی کہے، ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ فرائض و واجبات کا پابند۔ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹوں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہاں چوری کی ہے؟ آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی حدیث قدسی جو ہمارا موضوع ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 کتاب الرقاق صفحہ نمبر 490 پر مذکور ہے۔ یہ حدیث پاک کافی مشہور و معروف ہے، اپنی مقدار کے لحاظ سے ویسے تو یہ حدیث پاک تقریباً 3.5 لائنوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے تحت جو مواد ہے اور ہمارے موجودہ زمانے سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو 2 دن میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ پر گفتگو انشاءاللہ آج کریں گے اور کچھ کے متعلق انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل گفتگو کریں گے۔ حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نمبر دوبارہ نوٹ کیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے اور توجہ سے سماعت فرمائیے۔ کتاب الرقاق ہے، حدیث نمبر 6502 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کی اطاعت کے ذریعے فرما برداری کے ذریعے اس کو راضی کر کے جو اس کے قریب ہو جاتا ہے، جو ولی کی صفات بیان کی گئیں، یعنی جو ولی کی تعریف بیان کی گئی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو طاعات یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ ولی بنتا ہے یہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اپنی خاص کوئی کوشش کرتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ اس کے اعمال، اس کی اچھائیاں وہ اپنی جگہ بجا وہ ہوتی ہیں، اس کے بغیر چارہ گزارا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ولایت ہے یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے، خاص عطیہ ہے، یہ وہبی ہے کہ اللہ کریم جس کو چاہتا ہے اس کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، دشمنی کرے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اس کی روشنی میں آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حدیث پاک، حالانکہ بخاری ہے، اتھینٹک کتاب، اتھینٹک حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی عادت ہے کہ وہ حدیث کو، بخاری کو، دین اسلام کے معاملات کو پس پشت ڈال کے معاذ اللہ وہ ولیوں سے عداوت رکھتے ہیں، ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کی دشمنی کا عالم تو یہ ہے کہ جب وہ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اتنی رف ٹاکنگ ہوتی ہے کہ ان کا مقصد ہی معاذ اللہ اور ایجنڈا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں، سامعین کے ذہن میں اللہ والوں کی نفرت ڈالی جائے، اللہ والوں کے بارے میں غلط تاثرات ڈالے جائیں۔ حالانکہ 10 20 سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے ولی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اب کو بندہ کہے جی حضرت بابا فرید کے دربار پہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ مرید کو لاہور بچا سکتا ہے، اپنے دربار پہ خرابیاں نہیں ختم کر سکتا۔
سخی لال شہباز کلندر پہ خرابیاں ہو رہی ہیں تو وہ جناب اتنا کچھ مرید کہتے ہیں، ماننے والے کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں جگہ پہ تو اتنی جگہ پہ، واقعات مختلف کرامتیں ہیں، یہ کل کے حصے میں انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا۔ تو جب وہ جناب وہاں پہنچ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو اپنے مزار پہ یہ جو اتنا شراب تو چرس تو وہ یہ دو نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ اللہ کے ولی سے بدظن کرنا مقصود ہے۔ تو یاد رکھیں جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ اور پھر ہمارے جو بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں صدیوں سے کروڑوں مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ جی باہر کے کسی ملک میں کوئی چرچ ہے یا کوئی پوپ ہے یا کوئی کافر ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ، اب ہندوؤں کو دیکھ لیں تو وہ بھی تو اپنے جناب بعض جو ان کے وہ گرو ہیں تو ان پر وہ کروڑوں لوگ ہی متفق ہیں۔ تو جناب والا ہندو کا کسی کافر کا یا کفرستان کا متفق ہونا اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں مسلمان متفق ہوں، اس نے مسلمان بھی عام مسلمان نہیں، عالم ولی نیک پرہیزگار، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو گئے یہ اللہ کا ولی ہے، تو اس میں جان تو ہے نا، اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور کے زمانے میں ایک طرف صحابہ کرام تھے، وہ کسی بات پر متفق ہوں تو اس کی اور بات ہے، کوئی اور جو اسلام والے نہ ہوں وہ متفق ہوں تو ان کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے۔ اور بالخصوص ہمارے یہاں جو اللہ کے فضل سے جو اولیاء کرام ہیں، آپ ان کو دیکھیں، حضرت داتا علی حجویری کو دیکھیں، 1000 سال ہو گئے تقریباً، تو کروڑوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر آنے جانے والوں میں چھوٹے موٹے بندے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز جیسا بندہ جس کو کعبہ چشت کہا جاتا ہے، وہ بندہ وہاں کی چلا کاٹ رہا ہے، وہاں مستی تھوڑی ہے۔ پھر آپ حضرت بابا فرید کو دیکھ لیں، تقریباً 700 سال ہو گئے دنیا سے وصال فرمائے، کتنی دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، آنے والے پیران عظام بھی ہیں، سادات بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور پھر کروڑوں مسلمانوں کی تعداد ہے، یعنی لاکھوں میں نہیں ہے، بلا مبالغہ کروڑوں میں ہے۔ تو یار جب اتنی بڑی مقدار مسلمانوں کی کسی اللہ کے ولی کے ادب میں، احترام میں، اس کو ماننے میں جمع ہے، تو پھر خاص کو 2-4 قسم کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ کے ولیوں سے کیا تکلیف ہے، ان کو کیا ایسی پڑی ہے کہ وہ خاص طور پر اللہ کے ولی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اے بابش ہے کوئی نہیں، اے کر کچھ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے ولی سے عداوت ایمان لے لیتی ہے، یعنی بندہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور آپ اگر تھوڑا سا واقف ہیں تو میں کچھ اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیے گا کہ اس لعنت میں گرفتار ہونے والے ایسے ہوئے کہ معاذ اللہ اپنی باتوں میں تضاد ہے، 4 دن پہلے کچھ اور کہہ رہے ہیں، 4 دن بعد کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے سارا کچھ آن دی ریکارڈ ہے، یعنی کیمرے کے سامنے ہے، باقاعدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ موجود ہے کہ ایک وقت میں کچھ کہا، اگلے وقت میں کچھ کہا۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ نحوست اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کی ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کی ہے۔ ولی جو ہے نا ولی، یہ ایک اللہ کے مقرب بندوں میں ایک بڑا نچلے درجے کا سٹیپ ہے، یعنی صحابہ کرام، اولیاء، اپنا انبیاء کرام، اہل بیت کرام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ویسے تو اپنی جگہ پر یہ بڑا بلند و بالا مرتبہ ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک ولی وہ ہے جو ہمارے زمانے کا بھی ولی ہے، ایک ولی وہ ہے جو جناب 400 سال پہلے کا ولی ہے۔ اب حضور غوث اعظم بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن کچھ ولی ایسے ہیں جو ان سے بھی زیادہ شان والے ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی، حضرت داتا حجویری، یہ ان سے بھی پہلے کے ہیں۔ ٹھیک، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک، امام حسن بصری، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ حضرت داتا حجویری سے بھی پہلے کے ہیں، حضرت جنید بغدادی سے بھی پہلے کے ہیں۔ اچھا اب یہ بھی ولی ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلیں گے تو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں۔ تو آج کے زمانے کا ولی اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت امام حسن بصری، ان کا کتنا زیادہ فرق ہے، تو اس لحاظ سے کہنا مقصود ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے ولیوں سے عداوت، دشمنی، یہ بندے کو بے ایمان کر دیتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ اس کی شرح میں یہاں بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مطلب کیا ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے دشمن سے سلوک کرتا ہے میں وہ سلوک بندے سے کرتا ہوں، یعنی جو میرے ولی سے عداوت رکھے،
وجہ کیا ہے؟ دوست جو میرا ہے. جب دوست میرا ہے تو جو اس کے ساتھ عداوت ہوگی تو اس کا جواب پھر میں خود دوں گا، اس کے ساتھ خود اعلان جنگ کرتا ہوں. اگلی بات ارشاد فرمائی اور ولی بننے کا طریقہ ارشاد فرمایا. گویا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ولی کیسے بنا جاتا ہے. تو حدیث پاک کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. معنی یہ ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہیں کہ میں نے اپنے بندے پر مما افترضت علیہ، جو چیزیں میں نے بندوں پر فرض کی ہیں وہ ان کو بجا لاتا ہے، ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور عمل پیرا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ قریب ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر نوافل میں پابندی کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ایکسٹرا نمازیں پڑھتا ہے، ایکسٹرا روزے رکھتا ہے، زہد میں، ریاضت میں، مجاہدات میں مصروف ہوتا ہے. تو پھر وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے پیار فرماتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر دو تین باتیں مختصر طور پر میں کر کے تو بات مکمل کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ ولی وہ ہوگا جو فرائض پورے کرے گا. فرائض پورے کیے بغیر ولی بن سکتا ہی نہیں. یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور نبی پاک کے فرمان کا بھی فیصلہ ہے. یعنی آپ قرآن پاک پڑھنے چلے نا تو قرآن پاک بھی یہ بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو ساڈے لے کی ہوتا ہے؟ ہماری طرف تو جناب اس کو بسم اللہ شریف ٹھیک نہیں پڑھنی آتی ہوگی، نہیں پہنچا ہوا پیر ہے، نہ چھڑو احترام. تمہیں کیا پتا مولوی صاحب، تمہارا جناب انداز اور ہے، تمہاری سوچ اور ہے، تمہارا طریقہ کار اور ہے، تمہیں کیا لگے عشق کس کو کہتے ہیں. یعنی اے کاروائیاں نے، مطلب یہ بیوقوفیاں ہیں. اور ماننے والے کون ہیں؟ وہ بھی سیدھے سادھے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی پیر صاحب نے جو فرما دیا ٹھیک فرما دیا. تو یاد رکھیں وہ بندہ کہ جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا، جو فرائض پر پورا نہیں اترتا، نماز کا، روزے کا، قرآن کا، احادیث کا، روایات کا، جو قرآن پاک کے احکامات ہیں، جو احادیث کے احکامات ہیں، جو اللہ کی طرف سے فرائض و واجبات ہیں، جو بندہ اس کا پابند نہیں، بھلے ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے. صوفیاء نے رسالہ کشیریہ میں بیان فرمایا، امام حوازن کشیری نے رسالہ کشیریہ میں یہ اقوال درج کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ بھلے ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے، اگر فرائض و واجبات کا پابند نہیں ولی نہیں ہو سکتا. کوئی شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، کوئی کرتب کرنے والا تو ہو سکتا ہے، کوئی نظر بندی کرنے والا تو ہو سکتا ہے، سامنے والوں کو بیوقوف بنانے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن جناب اس کو آپ یہ کہیں کہ ولی ہے، ایسا کچھ نہیں. اور ہمیں یہ سوچنا سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم کس کو مان رہے ہیں، ہم جناب کس کے سامنے ادب احترام اور یہ سارے کے سارے سلسلے ہم کر رہے ہیں. عقیدتوں کو بیچا جا رہا ہے، جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، اور جناب والا مختلف ناموں اور مختلف نسبتوں کے ذریعے دکانداری چل رہی ہے. جو سید زادہ ہے، جو سادات کرام ہیں، نبی پاک کی نسبت کے پیش نظر ان کا احترام لازم ہے، ضروری ہے. لیکن یاد رکھیں ایک فیملی میں سے ہونا پیر بننے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میرا والد صاحب پیر تھا تو میں پیر ہوں، یا میرا دادا پیر تھا تو میں پیر ہوں. دین اسلام اس کو ترجیح نہیں دیتا، دین اسلام اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انداز، جو طریقہ کار دین اسلام نے دیا ہے اس کے مطابق ہی پیر بن سکے گا. ہمارے یہاں مختلف علاقوں میں مختلف فیملیز کے لوگ ہیں، ایک تو سادات کرام ہیں ہی ہیں، نبی پاک کی آل کی وجہ سے ان کا احترام بہت ضروری ہے. یہ جیسے بھی ہوں،
ہاں عقیدہ ٹھیک ہو، صحابہ کرام کے بارے میں سوچ ٹھیک ہو، اہل بیت کرام کے بارے میں سوچ ٹھیک ہو، یعنی کوئی عقیدہ خراب نہ ہو تو یہ نماز پڑھے نہ پڑھے، کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، ہم پھر بھی احترام کریں گے۔ وہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم نے احترام نمازوں کی وجہ سے نہیں کرنا، ہم نے احترام رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کرنا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو وہ ہم نے احترام کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ جی میں فلاں ہوں، ٹھیک، اور میں نے ایک جگہ بیان کیا اور بیان میں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم آپ کی شان کے حوالے سے کوئی بات کی، تو ایک صاحب جمعہ کا دن تھا، کسی اور جگہ کی بات کر رہا ہوں، مجھے بیان کے بعد گلے پڑ گئے کہ جی میں جی قریشی ہاں تو قبیلہ قریش نال میرا تعلق ہے، تو اس واسطے میں مولا علی دی جڑی عزت شان ہے نا وہ میں ادھر رکھوالا ہاں، میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں قبیلہ قریش کا ہوں۔ اور میں کہ اللہ جانے انہیں کیڑے قریشی نے جڑے آج کل نے، انہیں پتہ نہیں تو کیڑے قریش دے ہیں جڑا تریا ہی آندا ہے، تو کہتا میں قریش کا تعلق رکھنے والا ہوں۔ وہ تم ان کی عزت بچانے کی یا ان کی فیور کی یا ان کی عزت کی تم بات کرتے ہو، عزت بچانے والوں نے داڑیاں تو نہیں کٹوائیں، عزت بچانے والوں نے دستاریں تو نہیں رولیں، عزت بچانے والوں نے قرآن تو نہیں چھوڑا، عزت بچانے والوں نے نماز تو نہیں چھوڑی، تو تیرے پلے چھائے کوئی نہیں۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ ادھر سے آپ ٹھیکیدار بنتے ہیں، جناب میں جناب وہ بزرگوں کا ماننے والا ہوں، ان کا میں وارث ہوں اور ان کا میں والی ہوں اور ان کے جناب پیچھے چلنے والا ہوں، تو ادھر سے جناب کا حال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ 2 رکعت نفل پڑھا دو تو شاید پہلی رکعت کے درمیان میں گر پڑو۔ کیفیت یہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، اور پھر بہت سارے لوگ اس بات کو ترجیح نہیں دیتے، وہ کوئی نہیں جی صوفیاء کا رنگ اور ہے، مولویوں کا رنگ اور ہے۔ یہ پتہ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کس نے جناب وہ شتونگڑی چھوڑ دی، یہ کس نے شیطانیت پھیلا دی کہ جناب مولوی اور ہوندے نے صوفی اور ہوندے نے۔ حضرت امام حسن و حسین مولوی بھی تھے، صوفی بھی تھے، جناب ابوبکر صدیق مولوی بھی تھے، صوفی بھی تھے، حضرت فاروق اعظم مولوی بھی تھے، صوفی بھی تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت امام اعظم، حضرت غوث اعظم، یہ سارے حضور غوث اعظم کو دیکھیں، جیلانی سید ہیں، جناب فرماتے ہیں میں اولیاء کا سردار ہوں، اور یہ مدرسے میں جا کے پڑھتے رہے۔ وہ جو بغداد آنے کا جو واقعہ ہے 60 ڈاکوؤں والا، وہ کوئی چلا کاٹ رہے تھے پیری مریدی والا، وہاں بیٹھ کے مریدوں کو لوٹنے والا معاذ اللہ وہ کام کر رہے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے پیر بن گئے؟ نہیں، وہ گھر سے چلے تھے، ماں نے بیچا تھا بیٹے جاؤ پڑھنے جاؤ، اور جا کے پڑھ رہے تھے، پہلے مدرسے میں پڑھے پھر پڑھایا۔ جب پڑھ کے بندہ کٹ جاتا ہے پھر ولی بنتا ہے، تو جی سیدھا ہی گدی تے نظر پا لوے تو پھر پڑھائیاں کھا دیاں۔ یعنی یہ ساری کی ساری ہستیاں پڑھائیوں کو پروموٹ کر رہی ہیں، وہ پڑھائیوں کو، قرآن حدیث کو، پڑھنے لکھنے کو حیثیت دے رہی ہیں، تو یہ جنوں نمازاں تو بھی مسئلہ، جنوں قرآن تو بھی مسئلہ، جنوں علم تو مسئلہ، جنوں مسائل تو مسئلہ، وہ آدھے پڑھائیاں کی شے ہوندیاں نے، تمہیں کیا پتہ جناب ہم نظروں سے پینے والے ہیں۔ مگر نظراں جو تم کوئی جناب پانگی پین والا ہے، ولایت تے کوئی اور ہی پلاوندا ہے، پھر یہ کیا بات ہوئی جناب نظروں سے پینے والے ہیں؟ ہم قائل ہیں، ہم ماننے والے ہیں کہ نظروں سے پلائی جاتی ہے، لیکن جب نظروں سے پلائی جاتی ہے تو پلانے والا بھی کوئی ہوتا ہے تو پلائی جاتی ہے۔ تم جس کی نظروں سے تم پی رہے ہو، اللہ جانے اس کے پلے نظر بھی ہے یا نہیں، وہ ٹھیک طور پہ دیکھ بھی سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے ولایت کے لیے ضروری ہے ولی جو ہوگا وہ فرائض و واجبات کی لازمی پابندی کرے گا۔ لہٰذا ایسا بندہ کہ جو اس کو بھلے جو مرضی کو کہے، یہ جی شیخ ہیں تو یہ جو پیر ہیں تو یہ جو مقتدا ہیں، بھلے وہ اس کو دنیا علامہ فہامہ کہے، بھلے دنیا اس کو مولوی کہے، بھلے دنیا اس کو مفتی کہے، عالم جو کچھ مرضی کہے، ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ فرائض و واجبات کا پابند ہوگا، خلاص، اس کے علاوہ دوسری راہ ہے ہی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت، آپ کو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹوں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہاں چوری کی ہے؟ آپ کو تو اللہ نے محفوظ پیدا فرمایا ہے، آپ تو وہ ہستی ہیں جن پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے ماننے والوں پر اللہ نے جہنم حرام فرمائی ہے۔ کیوں یہ فرمان کیوں فرمایا گیا؟ یہ کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ کس لیے؟ مقصد یہ ہے کہ
جو ماننے والے ہیں، جو آگے آنے والے ہیں، انہیں اندازہ ہو کہ جب قانون ان کے لیے یہ ہے کہ یہ میری لخت جگر ہے، یہ میری نور نظر ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، جنتی لباس جنتی کھانے ان کے لیے آتے ہیں، جب ان کے لیے قانون یہ ہے تو پھر باقیوں کے لیے قانون کیسا ہوگا؟ تو اج دا جڑا انہاں نوں منن والا وہ آتا میرے واسطے اے مسئلے شائع کوئی نہیں۔ حضرت امام حسن حسین کے بارے میں آپ نے واقعہ پڑھا سنا ہوگا کہ ایک بار صدقے کی کھجور ان کو کھلا دی گئی، اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو فوراً کہہ کروائی گئی کہ نہیں، ان کے لائق نہیں کہ یہ صدقے کی کھجور کھا سکیں۔ تو اج دا پیر انہاں دی تو کیا ہی بات ہے، یہ تو جناب ہاں ہارش ہے، وہ مجھے لگتا جڑی وہ ہارش ہے وہ بھی آئی، تو جڑی کچھ 4 مہینے بعد کچھ ہے آنی وہ بھی آئی، ٹھیک۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ لوگ دور ہو گئے، لوگوں نے خراب لوگوں کی چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کے ہمارے اوپر تھوپ دی، یہ ایسے ہیں یہ ہے۔ حالانکہ جو سنی علماء ہیں، بریلوی علماء ہیں، جو اہل سنت ہیں، علماء تو اس بات کو جائز قرار دیتے ہی نہیں، ٹھیک۔ اس لیے غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ مجھے ایک صاحب بزنس مین وہ کہنے لگے ہمارے ملک میں سیاستدانوں سے زیادہ پیر یہ زیادہ امیر ہیں۔ تو ان کو امیر کس نے کیا؟ یہ بیچارے جو سیدھے سادھے لوگ ان کے نذرانوں نے کیا، ٹھیک۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ہوتے ہی جناب پیر صاحب ہاتھ پیر چومنے شروع ہو گئے۔ آپ مختلف ویڈیوز میں دیکھیں گے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ اب بالکل زمانہ تربیت ہے، زمانہ تعلیم ہے، تو اب جس کو اس وقت ہی پلکوں میں بٹھا لیا گیا اور اس کے بارے میں کوئی ہلکی سی نظر ٹیڑھی کر کے بھی دیکھے تو بڑے پیر صاحب کو بھی جناب برا لگتا ہے، تو اس نے آگے چل کے کیا پڑھنا ہے، اس نے کیا کوئی تربیت حاصل کرنی ہے۔ اس لیے کوئی بھی صاحب بھلے وہ مفتی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، حافظ ہو، قاری ہو، پیر ہو، مقتدا ہو، سید ہو، غیر سید ہو، چشتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے، جو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، اس سے باہر مسلمان ہوگا تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔ جو مسلمان ہوگا، پہلے مسلمان ہے بعد میں یہ ساری نسبتیں ہیں، پہلے مسلمان ہے بعد میں یہ سارے رتبے ہیں، تو جو مسلمان ہوگا، اسلام کو ماننے والا ہوگا، قرآن حدیث کو ماننے والا ہوگا، وہ کم از کم اس کا انکار نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہوگا فرض واجب نبی پاک کا طریقہ پہلے ہے، باقی یہ ساری باتیں بعد میں ہیں۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ گفتگو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگی۔ یوں سمجھ لیں گزشتہ کل بہت سارا ٹائم میں نے اس کی تیاری پہ لگایا، بہرحال بڑا ذوق شوق بنے گا انشاءاللہ۔